اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میں قوم کی حالت یا فرد کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ نہیں چاہتے کہ میری حالت بدلے۔ آپ ایک قدم تو اٹھائیے نا، اللہ آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، اللہ بڑھ کے آپ کو تھام لے گا۔ اللہ کو یہ قدم اتنے محبوب ہے۔ تو اگر ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے یہ مرض دور ہو جائے، وہ اتباع نفس کے مرض میں نہ مبتلا ہو، ایسے مرض میں جسے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ اور محنت کا راستہ کیا ہے؟ علماء نے ذکر کیا ہے، محنت کا راستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پر ضربیں لگانا شروع کر دے، ضربیں لگانا شروع کر دے۔ دل چاہ رہا ہے کہ بہت عالیشان کھانا کھا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو حلال دیا ہے، مگر علاج یہ ہے کہ مت کھائیے، کہ نفس کی خواہشات پوری کرنے کا مرض پیدا نہ ہو۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب دوسرے راستے پہ لے جا رہے ہیں، کوئی خواہش پورا نہ کریں، میں مرض کا علاج بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے نفسانی خواہشات کی شروعات یہیں سے ہوگی، چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتے کرتے پھر اس میں لذت محسوس ہونے لگے گی، پھر اس چکر میں ایسے منہمک ہو جائیں گے کہ پھر اسی کے ہو جائیں گے۔ اس کا علاج ہی یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کیوں بزرگ عمدہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے، عمدہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اپنے اس مرض کے علاج کے لیے۔ آپ اس حد تک نہ جائیں، مگر کچھ تو کریں۔ دن میں 2 4 5 ایسے مواقع تو ہوں کہ آپ کہیں کہ ہاں میں نے اپنے نفس کا راستہ روکنے کے لیے یہ خواہشات قربان کر دی ہیں۔ وہاں سے شروع کریں جہاں خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے برخلاف ہیں۔ ڈھونڈ کے دن رات کو ایک کاپی رکھیں کہ کم از کم 4 یا 5 دن میں میری ایسی خواہشات ضرور ہونی چاہیے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہوں اور میں اس پہ نہ چلوں، اسی وجہ سے نہ چلوں کہ مجھے اپنے نفس کا بندہ نہیں، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اگر آج آپ کاپی اٹھاتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کمزور ہیں، اکثر لوگوں کے صفحے خالی رہ جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ پورے دن میں ایک بھی ایسا موقع نہ آئے کہ آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا، تو پھر ہم کہاں کے مومن ہیں؟ پھر ہم اللہ کے بندے تو نہیں ہیں، پھر تو ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، اپنے خواہشات کے بندے ہیں۔ ابتدا یہاں سے کریں 5 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے کہ رات کو بیٹھیں اور پورا دن اس فکر میں رہیں کہ مجھے کب موقع ملے، اللہ کرے موقع ملے کہ میں اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ آپ بہت تھکے ہوئے ہوں، آئیں گے ایسے مواقع آتے ہیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، اذان ہو جائے گی، دل وقت اللہ کا حکم یہ ہے مسجد جا کے نماز پڑھیں، آپ کا نفس آپ کو بتلا رہا ہوگا نہیں یہیں گھر نماز پڑھ لیں یا پڑھیں ہی نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ آپ کہیں نہیں، میں نے اپنے اس نفس کی خواہش کو قربان کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کم از کم 5 6 ایسے مواقع زندگی میں ہونے چاہیے، اور اللہ کرے گا کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے وہ صفحہ بڑھتا رہے گا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پورے دلدل سے باہر نکال لیں گے۔